دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا انسان کو اللہ کریم کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے، اور ایسے مانگنی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے دعا کرو کیسے؟ گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جو بندہ دعا مانگتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو توجہ کے ساتھ، تو پھر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے دو واقعات رکھتا ہوں۔ ایک جس نے دعا مانگی اور دل سے مانگی، اس سے کیا ملا، اور جس نے دعا مانگی اور اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں تھا، وہ دنیا کے مال کی طرف تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جامعہ ترمذی میں آتا ہے، مفہوم حدیث ہے، ایک بندہ تاجر تھا، بزنس مین تھا، وہ شام سے مدینہ اور مدینہ سے شام کا سفر کرتا تھا تجارت کے لیے، بزنس کے لیے۔ تو ایک دفعہ وہ شام سے مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا، تو ایک چور آیا اور اس نے اسے روکا، اور اس نے اسے روک کے کہا کہ میں تجھے ماروں گا۔ اس تاجر نے کہا کہ مجھے مار کے تجھے کیا ملے گا، تو میرا مال لے لے، مجھے جانے دے۔ اس نے بولا نہیں، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تاجر پریشان ہو گیا، اور اس نے اس چور کو کہا اگر مجھے موقع دے تو میں وضو کر کے نماز نہ پڑھ لوں۔ تو اس نے کہا تو جو مرضی کرنا چاہتا ہے کار لے، لیکن تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے وضو کیا اور 4 رکعت نوافل ادا کیے، اللہ کی بارگاہ میں رو کے دعا مانگی۔ جب دعا مانگ چکا تو وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، ایک گھوڑا ہے، اس کا کلر کیا ہے؟ بلیک اور وائٹ، اور وہ آیا اور اس نے آتے ساتھ ہی اس چور کو نیزہ مارا اور گرا دیا زمین پہ۔ اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ وہ بندہ میرے پاس آیا، جو گھوڑے پہ آیا وہ میرے پاس آیا، اور مجھے آ کے کہتا ہے اٹھ اور اسے مار دے۔ وہ کہتا ہے میں ڈر گیا، میں نے بولا میں تو نہیں مار سکتا، میں ڈرتا ہوں اس عمل سے۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے اسے ختم کر دیا، اس چور کو۔ اور پھر اس نے اس شخص کو کہا، اس نے کہا میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی دفعہ دعا مانگی اللہ کریم کی بارگاہ میں، تو اللہ کریم نے جب پہلی دفعہ تمہاری آواز آسمانوں پہ آئی، تو اس وقت تمہاری جو وہ آواز تھی، اس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوئی جس سے پتہ چلتا تھا کوئی حادثہ پیش ہو گیا۔ دوسری دفعہ تم نے دعا کی، آسمان کے دروازے کھل گئے، اور تیسری دفعہ جب دعا کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اس مصیبت زدہ کی مدد کرے گا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی، جبریل علیہ السلام نے مجھے بھیجا یہاں پہ، میں نے کہا میں مدد کرتا ہوں۔ وہ بندہ بارگاہ رسالت میں جب مدینہ طیبہ آیا تو حضور کی بارگاہ میں آ کے اس نے یہ سارا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے وہ نام سکھا دیے تھے، ایسے تم نے اللہ کے اسماء حسنی ان کے ساتھ دعا کی ہے، جب بھی جو دعا کرے گا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور یہی الفاظ اس فرشتے نے کہے کہ جس طرح تو نے دعا مانگی ہے، اس طرح اگر کوئی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ اور جو اس نے دعا مانگی، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور دیکھ کے پیش کرتا ہوں تاکہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو۔ دعا مانگی اے بہت محبت کرنے والے، اے بہت محبت کرنے والے، اے بزرگی والے، عرش کے مالک، اے ابتداً پیدا کرنے والے، اے لوٹانے والے، اے اپنے ارادے کو عمل میں لانے والے، میں تیری ذات کے نور کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، جس نور نے تیرے عرش کے ارکان کو بھر دیا، اور پھر تیری اس قدرت کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو اپنی مخلوق پر قادر ہے، اور تیری رحمت اور تیری اس رحمت کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو شامل ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ 3 دفعہ یہ دعا مانگی ہے، اللہ نے تیسرے آسمان کا فرشتہ نیچے بھیج دیا اس کی مدد کے لیے۔ یہ توجہ اللہ کی بارگاہ میں، اور جس نے توجہ نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک بندہ رو رہا ہے، زاروں کی طرح رو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، مالک اگر تو مجھے اس کا اختیار دیتا میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا، جس طرح یہ رو رہا ہے مالک میں اس کی دعا قبول کر لیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں تجھ سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہوں، لیکن یہ شخص ظاہراً تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن اس کا دل بکریوں کی طرف گیا ہوا ہے، اس کے دل میں دنیا کی مال کی محبت موجود ہے، توجہ دل کی اللہ کی طرف نہیں ہے، یہ دنیا کے مال کی طرف ہے، اس وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دعاؤں میں اخلاص عطا فرمائے اور توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے اچھے انداز کے ساتھ اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔